پرٹیکولرلی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دھیان کب پڑے گا، وہ ڈونٹ نو. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دھیان ہفتے بعد پڑتا ہے، مہینے بعد پڑتا ہے. پچھلے سال تو 1 سال بعد پڑا تھا، اور پہلی تاریخ کو کہہ دیا تھا ہم تمام ملٹری اسسٹنس ڈیلز یہ وہ ہر چیز بند کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نان نیٹو ایلائی ایک سٹیٹس ہے جو دیا جاتا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے ایک کانگریس مین جو ہیں جن کا نام اینڈی بیکس ہے، وہ مسلسل اس کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سٹیٹس جو ہے یہ ختم ہو سکے اور پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ان کو ختم کیا جائے. لیکن میں نے تو ریگولر بیسس پہ اگر میں یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی مطلب وہ ڈاؤن فال آیا ہو. نارملی نہیں آتا، چیزیں ان کی ایز اٹ از جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیز چھوڑ دیا، ہم نہیں جا رہے ہیں اس میں. دونوں نے. لیکن پھر بھی یہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے آلریڈی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کیا. آپ کو پتہ ہے ان 4 سالوں کے اندر بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سے کوئی بھی سینئر آفیسر جو بندہ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفنس یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں آیا پاکستان کے اندر. سو اس چیز کو تو میک اٹ شور. اور پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں کوئی ایکسیس بھی نہیں تھی. ظاہر ہے جو پاکستان اور امریکہ ریلیشن شپ کو جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیانیہ یہ دیا جائے گا کہ اب طالبان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو پاکستان کو جو ملٹری ایڈ دی جاتی ہے اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے. اینڈی بیکس جو ہیں وہ دوبارہ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کریں اور وہ ہمیں باہر سے بیٹھ کے بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ہم بیسیکلی امریکہ سے وہ کچھ نہیں لے سکے جو آج انڈیا لے رہا ہے. کیونکہ ہماری وجہ یہ ہے کہ ہمیں پاپولسٹ نیریٹو چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں نیشنل انٹرسٹ کو کیسے پرسو کرنا ہے. ادھر پولیٹیکل پارٹیز اور انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا یا کسی انڈیویجول پولیٹیشین کا ایجنڈا ہے ایٹ ٹائمز اس کو سپریم سمجھتے ہیں اوور دا نیشنل سیکورٹی یا نیشنل ایجنڈا جو ہوتا ہے. اینڈ دین پھر ہمارے ہاں حالات یہ ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی کہ امریکہ نے میری حکومت گرا دی. دیٹ واز دا ٹائم جب ہم نے امریکن سے فائدے اٹھانے تھے. اب دیکھیں امریکنز کہتے ہیں یہ چائنا کے قریب ہو رہے ہیں، چائنیز کہتے ہیں انہوں نے ہمارے انٹرسٹ کو یہاں پہ کمپرومائز کر دیا ہے، اور پاکستانیز کیا سوچ رہے ہیں؟ پاکستان کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہم نے رائٹ جانا ہے، ہم نے لیفٹ جانا ہے، ہم نے دائیں جانا ہے، ہم نے بائیں جانا ہے. وہ کہنا جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. دیکھیں ہمیں اپنے پتے انتہائی مضبوطی سے کھیلنے چاہیے. ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. ہم نہ چائنیز بلاک میں جا رہے ہیں نہ امریکن بلاک میں جا رہے ہیں. ہم ایک نیوٹرل پوزیشن گو کہ ہمیں کسی نے لینے نہیں دینی. اور ہمارے بارے تاثر یہی ہے کہ ہم چائنا بلاک کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو ملٹری سپلائیز نہیں ہوں گے، جب انڈیا کو اتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا رافیل انڈیا جو ہے وہ فرانس سے لے سکتا ہے. کیا پاکستان دنیا سے کہیں سے ملٹری اکوپمنٹ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. کیا پاکستان دنیا میں ویسٹرن ممالک کسی کو ہمیں کچھ دینے کو تیار ہے؟ بالکل نہیں. ہمیں تو بہت تھوڑا طریقے سے ہمیں تو مینج کیا جا رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور یہ امریکہ کو ایک بڑے طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. دیکھیں امریکنز سمارٹ پلیئر ہیں. انہوں نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا جب یہ پنو والا انسیڈنٹ ہوا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے انڈیا کو مشکل میں ڈال دیا اس چیز میں، اور پھر امریکہ نے اس میں انڈینز نے لے دے کر کے وہ پیچھے ہٹے. So you have to manage that. Interesting what you've highlighted. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوا بنائی جا رہی ہے اگینسٹ پاکستان، اس طرح کی ویو کریشن کی جا رہی ہے، اینٹی پاکستان نیریٹیوز کریٹ کیے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. Are you saying that? دیکھیں بالکل بات سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نیکسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہے ہیں مارکو روبیو آلریڈی سینٹ کے اندر ایک قانون سازی لے کے آ رہے تھے کہ جی وہ تنظیمیں جن سے بھارت کو اعتراض ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم بھارت جو ہے وہ بے شک S-400 بھی لے تو ہمیں وہ جو کارٹس ایکٹ ہے بھارت کے اوپر نہیں لگانا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے بھارت مضبوط ہو اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے پاکستان کو ٹف ٹائم. یہ جو نئے نیکسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جن کو اپوائنٹ کیا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، یہ ان کی اپروچ ہے. تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کو F-16 کے حوالے سے جو کچھ اکوپمنٹ ریسنٹلی دیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اکوپمنٹ کیوں دے رہے ہیں پاکستان کو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ تو ہم کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے دے رہے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 دیے 90s میں، تو اس وقت ہماری کون سی کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن چل رہا تھا. لیکن کیونکہ کوآپریشن ابھی چل رہا ہے
اور پاکستان کو آپ نے اکوپمنٹ دینا ہے، انڈیا کو بھی ناراض نہیں کرنا، کیونکہ انڈین آپ کو پتا ہے کوشچن مارک کرتے ہیں جناب آپ کیوں دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس جو F-16 ہے، انڈیا کہتا ہے کہ اس کے اسپیئر پارٹس بھی پاکستان کے پاس نہ ہوں اور پاکستان کے وہ F-16 جو ہے وہ بند رہے، اور امریکنز کو جسٹیفیکیشن دینی پڑی. انہوں نے کہا جی کاؤنٹر ٹیررزم پر ماضی کے اندر دیکھا جائے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی سمجھتی تھی کہ طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ پاکستان ہمیشہ ان کو اچھا سرو کر سکتا ہے. یہ بات یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے کہ جتنا طالبان کو پاکستان سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی کنٹری نہیں سمجھتا. زبانیں ایک ہیں، مذہب ایک ہے، جیوگرافک لوکیشن کو جس طریقے سے پاکستان سمجھ سکتا ہے وہ کوئی اور دوسرا ملک نہیں سمجھ سکتا. پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی ہے اور ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ویری یونیک. لیکن اینڈی بکس جو ہے ایک واحد کانگریس مین ہے، مسلسل اس بل کے خلاف وہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 2025 میں اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. پاکستان کے اس وقت آج بھی اگر دیکھا جائے تو لوکیشن ویری امپورٹنٹ ہے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے. تو میں اس کو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از انپریڈکٹیبل، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. آج بھی جو یہاں پہ سیکرٹری آف ڈیفنس کی ہیرنگ ہو رہی تھی اس کے اندر افغانستان کے جس طریقے سے انخلا ہوا ہے، بار بار ان کے وہاں سے اس چیز کو سامنے لایا گیا، اور جو پینٹاگان ہے جو ڈی مورلائز ہے اس کے بارے میں کویسچننگ کی گئی. جس طریقے سے 13 بچوں کی لاشیں اٹھا کے وہاں سے نکلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ 2025 میں ریپبلکن اس چیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ آخری دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیریڈ کے درمیان کچھ تو ریگولر بیسس پہ اگر میں یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی مطلب وہ ڈاؤن فال آیا ہو. نارملی نہیں آتا، چیزیں ان کی ایز اٹ از جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیز چھوڑ دی، ہم نہیں جا رہے ہیں اس میں. دونوں نے ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اچھا جی یہ فلاں چیز ہمیں مل رہی ہے، نہیں 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 یار یہ چیز تو ہم انہوں نے نہیں دینی، چھوڑ دی. یہ مسئلہ ہمیں میرے خیال ہماری یہ حکومت ہو یا پھر اگلی کوئی حکومت ہو یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، اگر وہ یہ سوچیں کہ یار ہم نے دنیا کے یہ ایک مطلب اگزامپل ہے، یہ نہیں کہ دنیا میں صرف امریکہ ہی ہے جس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، نہیں، باقی بھی بہت بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، روزگار ہونا چاہیے، یہ چیزیں چلنی چاہیے. لیکن اس کو چلانے کے لیے جو فیصلہ سازی ہے اس میں ایک تو کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز فیصلہ سازی، ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن کس نے لینا؟ جس کا کام ہے ایز اے پرائم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ ڈیسیجن لیں. وہ نہیں لیتے تو پھر امریکہ بھی ہمیں کہتا ہے یار چھوڑ دو ان کو، کیا کرنا ہے ان سے، کیا بات کرنی. کوئی اور بھی دنیا کے چین بھی ہے وہ کہتے ہیں یار اگر جنرل آصف منیر صاحب نے ہمیں کوئی مطلب گارنٹی دے دی تو وہ ٹھیک ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب نے دے دی تو اس کی وہ حیثیت نہیں. بیٹھتے تو ہیں، ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی ہے، دورے بھی ہوتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن ان کو تب ہوتا ہے کہ یار